दिन में पंजाब के अंदर 54,138 कंफर्म्ड मरीज हैं और जो आज के दिन पॉजिटिव केसेस आए हैं सामने वो 1,537 है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स या जितने लोग जान की बाजी हार गए हैं पंजाब में वो 1,031 है। पिछले 24 घंटे के अंदर 62 लोग जान की बाजी हारे। रिकवरी हमारी तकरीबन 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। आज के दिन में जो टेस्ट हुए हैं वो 9,103 और टोटल टेस्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के मिला के 3,56,678 हैं। लाहौर, जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी, हमारा एपी सेंटर है और मज़ीद उसमें केसेस बढ़े हैं। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा एरिया हमारा जो डेवलप हो रहा है इनटू अ प्रॉपर एपी सेंटर वो रावलपिंडी है, जहाँ 4,217 केसेस हैं। उसके बाद मुल्तान जहाँ 3,140, गुजरांवाला 2,014, फैसलाबाद 3,750 और बाकी दीगर इलाकों में जैसे सरगोदा, भावल नगर वो सब 800 और 500 के तादाद में है। तो इसलिए हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो लाहौर है। आपको पता है कि लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो बाकायदा SOPs के बारे में बताया गया और लोगों को बारहा दफ़ा कहा कि आपने SOPs फॉलो करने हैं, पर SOPs ना फॉलो हुए और उसकी वजह से कोशिश पूरी की गई हुकूमत की तरफ से। हमने दुकानें भी सील की, मार्केट्स भी बंद की, लेकिन लोग जो थे वो जिन SOPs पे कहा था उन्होंने उस पर काम नहीं किया। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि जिन इलाकों के अंदर फैलाव ज़्यादा है उसके लिए हम डिफरेंट इक़दाम उठाएं। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की गई है पिछले 2 दिन के अंदर, जिसमें हमने इंसिडेंट्स लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा और इस सिलसिले के अंदर मेरे साथ कमिश्नर लाहौर और मेरे साथ CCPO लाहौर दोनों तशरीफ़ फरमा हैं और जो इलाके उन्होंने इंसिडेंट्स के मुताबिक बताए हैं जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंसिडेंट्स ये होता है कि पर 1000 वहाँ कितने केसेस सामने आ रहे हैं, ताकि हम स्प्रेड ऑफ ये जो ट्रांसमिशन है ऑफ वायरस वो इस बंद करने के बाद इसे रोक सकें। वो है शादरा, कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्तर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन जो है इसमें खाने पीने की अशिया, आपके जो फार्मेसीज़ हैं वो उसी तरह जिस तरह पहले था वो खुली रहेंगी और कुछ बिजनेसेस जिनकी परमिशन दी हुई है वो चलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फैक्ट्रीज इस वक्त प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना रही हैं, अगर उस इलाके में हैं, अगर कोई ऐसी काम ऐसे उस इलाके में हो रहा है विच इज़ रिलेटेड टू मेडिकल सप्लाईज, वो भी खुले रहेंगे। वो बाकायदा लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर देंगे कमिश्नर साहब और ये कल रात 12 बजे से इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। बेसिकली हम इसे वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायज़ा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद
اس علاقے میں مزید کام کی اجازت ملے گی. باقی علاقے جن میں ایس او پیز نہیں امپلیمنٹ پراپرلی ہو رہے ہیں ان کو اب اس بات پہ کان ہو جانے چاہیے کہ اگر آپ کے ایس او پیز فالو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بھی انسیڈنٹس پھیل گیا اور مزید، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہر روز اس کی انالیسز ہوتی ہے، تو یہ نہ ہو کہ باقی علاقے بھی بند کرنے پڑے. تو مہربانی کر کے جو ایس او پیز حکومت نے دی ہوئی ہیں ان کو آپ سختی سے فالو کریں تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، اور جو اس وقت پھیلاؤ ہو رہا ہے ٹرانسمیشن اس وائرس کا، اس میں ہم روک تھام بھی کر سکیں. تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ صرف ماسک پہننے سے، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا، ہم کم سے کم 50% اپنی ٹرانسمیشن روک سکتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ، اور جو بار بار انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور اپنے آپ کو بھی ان سے دور رکھنا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل کے کسی ضروری کام کو جاتے ہیں تو آپ وائرس گھر میں واپس لا سکتے ہیں اور ان کو انفیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2-3 بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک جو مسلسل کئی دفعہ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ٹی وی پہ مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ہر بندہ ایکسپرٹ ہے، حکومت فیل ہو گئی ہے کنٹرول کرنے میں. مقصد یہ ہے کہ اگر تو واقعی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں تو پوری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جس پہ ساری دنیا کے اندر بہت بڑا ایفرٹ کیا جا رہا ہے اور ہر طریقے سے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک کو روکیں. چائنا جیسا بالکل ایک مہذب ملک جس نے بڑی سختی کی ڈسپلن کے ساتھ اس وائرس کو روکا، آج اگر اخبار پڑھے آپ تو دوبارہ ریسرجنس ہو رہی ہے، وہاں کیسز سامنے آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے دوبارہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. مجھے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارا کمپیریزن پاکستان کا کیا جاتا ہے نیوزی لینڈ اور تائیوان سے کہ انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا. پوری نیوزی لینڈ کی آبادی جو ہے وہ آدھے لاہور سے بھی کم ہے، یعنی اگر 50-55 لاکھ کی آبادی ہے تو آدھا لاہور بنتا ہے. اٹس این آئلینڈ، اور ایسی جگہ پہ نیچرلی وبا کو کنٹرول کرنا آسانی تھی ایز کمپیئر ٹو ہماری جیسی گنجان آبادیاں. وی آر دی 5th موسٹ پاپولس نیشن ان دا ورلڈ. لیکن ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتوں نے، سب حکومتوں نے، اس میں یہ نہیں کہ پنجاب حکومت، میں کہوں گی سندھ حکومت نے، خیبر پختونخوا نے، بلوچستان نے، اوور اینڈ ابو آئی تھنک جتنا ایفرٹ گلگت بلتستان، کشمیر، آزاد کشمیر نے کیے، یہ آئی تھنک دیر آر نو ایگزامپلز آف اٹ. اگر آپ اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو آئی ایشور یو کہ وی آر بیٹر آف دین آر نیبرنگ کنٹریز. اور اگر میں ٹوٹل آپ کے سامنے اس وقت فگرز رکھوں تو پورے پاکستان کے اندر اگر ہمارے 1,44,600 بندے جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں تو اس میں جو ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ 2,720 ہے. تو جب آپ ڈیتھس کی فگر دیکھتے ہیں تو آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ باقی ملکوں کے مقابلے میں ڈیفینیٹلی ابھی بھی، اس کو اگر ان فگرز پہ بھی کیلکولیٹ کریں تو اٹس 1.8. یہ ساری جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ہر وقت ڈومز ڈے سینیاریو دے رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے، وبا ہے. ہماری پوری کوشش ہے بطور حکومت کہ ہم اس کو صرف کنٹرول نہ کریں، پر اس کے علاج معالجے کے لیے ہر قسم کی سہولت، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، اس کو ہم نے آرگنائز بہت حد تک کیا ہوا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہ میرے سامنے پنجاب کے بھی فگرز ہیں کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ جو ایچ ڈی یو بیڈز ہیں، ہائی ڈپینڈنسی بیڈز جو ہیں، وہ تقریباً 140 ہیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے اندر، اور ہمارے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں 368 ہیں. اور ابھی بھی وہ جو بیڈز ہیں ان میں جو ویکنٹ ہیں وہ تقریباً اگر میں کہوں تو وہ تقریباً
30% جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلط بیانی کی جاتی ہے ہم سے اور کہا جاتا ہے بیڈ ویکنٹ ہے، اور بیڈ ویکنٹ نہیں ہوتا. مانا کچھ ہسپتال ایسی ہے جو بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر بندے کو اس ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے، اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی میں، اب یہ جنا میں، تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے. اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 ایچ ڈی یو بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے.